بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ اسی لیے میں ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ سر سلطان ہوش میں آ گئے ہیں عمران صاحب، اور جب میں نے انہیں آپ کی آمد یہاں موجودگی کا بتایا تو انہوں نے آپ سے فوری طور پر ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، ڈاکٹر نے کہا تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ان کی حالت کیسی ہے؟ عمران نے کہا۔ اللہ کا فضل ہے، بہرحال آپ زیادہ دیر ان کے پاس نہ رہیں اور زیادہ گفتگو بھی نہ کریں، ڈاکٹر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر سلطان کے کمرے میں داخل ہوا تو سر سلطان واقعی ہوش میں تھے، لیکن ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو نئی زندگی دی اس نے، عمران نے قریب جا کر کہا تو سر سلطان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وعلیکم السلام، واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بیٹھو، سر سلطان نے آہستہ سے کہا تو عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ صاحبان کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، سر سلطان نے ڈاکٹر اور نرسوں سے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈیڈی اور اماں بھی آپ کو پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور یقین کیجیے اماں بھی نے جب یہاں دفتر میں ہی ڈاکٹر صدیقی کی جائے نماز پر بیٹھ کر استخارہ کیا اور مجھے اچھی خبر سنائی تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا تھا، عمران نے کہا۔ ان کا شکریہ، سر سلطان نے کہا۔ آپ نے پہلے ہوش میں آتے ہی چیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، کیا کوئی خاص بات تھی؟ عمران نے کہا۔ ہاں، وہی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرا خیال تھا کہ تم شاید فلیٹ پر نہ ملو، اس لیے میں نے چیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ پر رات کو قاتلانہ حملہ ہوا، جبکہ اس سے پہلے شام کو مجھے ایک فون کال آئی تھی، ایک آدمی جو اپنا نام ڈیوڈ رابرٹ بتا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی، اس لیے میں جو دعا مانگنا چاہوں مانگ لوں، اور وہ عزائے ہمدردی مجھے بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سے فون بند کر دیا، میں نے پرواہ نہ کی، اور پھر رات کو جب دو افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میری نیند کھل گئی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ان میں سے ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سے فائر کھول دیا اور پھر فوراً ہی باہر چلے گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے فون کا ریسیور اٹھایا اور ہسپتال کے نمبر ڈائل کر کے اپنے متعلق بتایا، اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے چیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ تمہارا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ تم فلیٹ میں موجود بھی ہو یا نہیں، جبکہ چیف ہر وقت دانش منزل میں موجود رہتا ہے۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ جن دو آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، ان میں سے ایک کے گال پر زخم کا مندمل نشان چپکلی کی شکل کا تھا، ایسے جیسے نشان گال پر چھپکلی چپکی ہوئی ہو، اور یہ نشان دیکھ کر مجھے آج سے کئی سال پہلے وسطی یورپ کی ریاست کاسٹریا کے دارالحکومت کلاجنٹ کا ایک ہوٹل یاد آ گیا۔ وہاں ایک خصوصی میٹنگ تھی اور وہ شخص وہاں کے محافظ کے طور پر موجود تھا۔ اس نشان نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے میزبانوں کے ایک آدمی سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس شخص کا نام لاگس ہے اور یہ کاسٹریا کی کسی سرکاری ایجنسی کا اسپیشل ایجنٹ ہے۔ چونکہ اس میٹنگ میں حفاظت کی ذمہ داری اس ایجنسی کی ہے، اس لیے یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے۔ سر سلطان نے رک کر اور آہستہ آہستہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن آپ پر جس آدمی نے حملہ کیا اور جس کے دائیں گال پر یہ نشان تھا وہ تو مقامی آدمی تھا، جبکہ مقامی آدمیوں کے رنگ کاسٹریا کے رہنے والوں کے رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار چونک پڑے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ وہ مقامی تھا؟ سر سلطان نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا، تو عمران نے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی رپورٹ دینے کے بعد ٹائیگر کو کال کرنے اور اس کی رپورٹ تک ساری بات دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے، کیونکہ جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا اس وقت وہ لوگ مقامی نہ تھے بلکہ کاسٹرین تھے، سر سلطان نے جواب دیا۔ لیکن اگر وہ میک اپ کرتے تو لامحالہ یہ نشان بھی چھپ جاتا، اسے میک اپ کے باوجود قائم رکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ویسے ٹائیگر کی رپورٹ سے بھی آپ کی بات کی تائید ہوتی ہے، بہرحال یہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ پر اس حملے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ میں نے اس بات پر بھی سوچا ہے عمران بیٹے، میرے ذہن میں اور تو کوئی بات نہیں آ رہی، صرف اتنی بات آئی کہ کاسٹریا کے ہمسایہ ممالک کارمن کے ساتھ ہمارا ایک اہم دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن کیا آپ کی موت سے یہ معاہدہ رک جاتا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، حکومتوں کے کام بھلا کیسے رک سکتے ہیں، اور پھر یہ معاہدہ تو ایک لحاظ سے طے ہو چکا ہے، صرف دستخط ہونا باقی ہیں، اور یہ دستخط پاکیشیا کے صدر نے کرنے ہیں، میں نے تو نہیں کرنے، سر سلطان نے جواب دیا۔ اوکے، آپ آرام کریں اور یہ سب کچھ بھول جائیں، میں جانوں اور حملہ آور جانے، عمران نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صدیقی اس دوران آفس آ چکے تھے۔ عمران نے سر سلطان کی حفاظت کے سلسلے میں اس سے بات چیت کی اور پھر کار لے کر وہ واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا۔
یہاں سلیمان ناشتہ تیار کر کے اس کے انتظار میں تھا۔ عمران نے ناشتہ کیا اور ایک بار پھر لباس تبدیل کر کے اس نے گاڑی نکالی اور سیدھا دانش منزل پہنچ گیا۔ اب کیا حال ہے سر سلطان کا؟ سلام و دعا کے بعد بلیک زیرو نے پہلا سوال یہی کیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں؟ ویسے تو میں نے ڈاکٹر صدیقی سر سلطان کی حفاظت کی بات بھی کر لی ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ نعمانی اور صدیقی کو وہاں پر بھجوا دو۔ ہو سکتا ہے کہ حملہ تک جب یہ خبر پہنچے کہ سر سلطان بچ گئے ہیں تو وہاں اسپتال میں وہ دوبارہ ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ عمران نے کہا۔ سر سلطان کے بچ جانے کی خبر تو روکی جا سکتی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، پھر ان کی موت کی خبر جاری کرنا پڑے گی، اور سر سلطان ایسی پوسٹ پر ہیں کہ ایسی خبر نہیں دی جا سکتی، اس سے بےحد پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پتوں والی ڈائری دینا مجھے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز سے سرخ رنگ جلد والی ضخیم سی ڈائری نکالی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اسے ڈائری بند کر کے واپس میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ بلیسٹر کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بلیسٹر سے بات کراؤ، میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، بلیسٹر بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں بلیسٹر، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ؟ میری سیکرٹری نے مجھے بتایا تھا، لیکن مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ آپ اتنے طویل عرصے بعد مجھے کال کر سکتے ہیں، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ عرصہ زیادہ ہونے سے تعلقات ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے بلیسٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ شکریہ، بہرحال فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں، بلیسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے مطلب کا ایک کام میرے پاس آیا ہے۔ کوسٹریا کی کسی سرکاری ایجنسی میں ایک اسپیشل ایجنٹ لاگس نام کا ہے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے گال پر زخم کا مندمل سا نشان ہے، جیسے گال پر چپکلی چپکی ہوئی ہو۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اچھی طرح، لیکن کیا کیا ہے اس نے؟ بلیسٹر نے چونک کر پوچھا۔ یہاں پاکستان میں سیکرٹری وزارت خارجہ کی رہائش گاہ پر رات کے وقت ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اور ان حملہ آوروں میں سے ایک کا حلیہ یہی بتایا گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کام لاگس نے کیا ہے یا کسی اور نے لاگس کے حلیے میں یہ کام کیا ہے، تاکہ ہم لاگس کے پیچھے لگ جائیں، عمران نے کہا۔ لیکن اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ لاگس تو اسپیشل ایجنٹ ہے، اگر اس نے یہ کام کیا بھی ہوگا تو اس سے کیسے معلوم ہو سکے گا؟ یہ تو ملکی راز ہوگا، بلیسٹر نے کہا۔ تم صرف اتنا معلوم کرو کہ آج کے لاگس ہے کہاں، اگر وہ کوسٹریا سے باہر ہے تو کہاں گیا ہے اور کتنے عرصے سے گیا ہے، اور اگر وہیں ہے تو یہ کنفرم کرو کہ کیا وہ واقعی وہیں ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا آپ کی بات، اس طرح معلوم کر لیں گے۔ گڈ، واقعی آپ کی ذہانت کا جواب نہیں، حالانکہ یہ بات میں بھی سوچ سکتا تھا۔ اوکے، میں معلوم کرتا ہوں۔ آپ کس نمبر پر موجود ہیں؟ بلیسٹر نے جواب دیا۔ تم کتنی دیر میں یہ کام کر لو گے؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں، بلیسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، میں 1 گھنٹے بعد خود ہی فون کر لوں گا، عمران نے کہا، اور گڈ بائی کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس واردات کے ڈانڈے کاسٹریا تک کیسے پہنچ گئے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تو عمران نے ٹائیگر کی رپورٹ اور سر سلطان سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ واردات لاگس نے نہیں کی بلکہ اس کا یہ زخم ڈوج کے لیے ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ دیکھو، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ سر سلطان کے مطابق حملہ آور کاسٹرین تھے، لیکن ساتھ والی کوٹھی کے چوکیدار کے مطابق وہ لوگ مقامی تھے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو حملہ آور مقامی میک اپ میں آئے اور پھر انہوں نے واردات کرنے سے پہلے میک اپ صاف کیے، واردات کی اور پھر دوبارہ میک اپ کر کے واپس چلے گئے، یا پھر واردات کے وقت وہ اصل شکلوں میں ہی تھے لیکن پھر مقامی میک اپ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ دونوں صورتیں ہی غیر فطری ہیں، اس لیے کہ ایسا کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے کوٹھی کے تمام ملازمین اور گارڈز کو ہلاک کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے وہ سر سلطان کو بھی ہلاک کر کے ہی گئے ہیں، اس لیے بار بار میک اپ بدلنے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، اور دوسری اس لیے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ میک اپ کرتے، زیادہ سے زیادہ ماسک میک اپ کر سکتے تھے، لیکن ایسی صورت میں وہ زخم کا نشان لامحالہ چھپ جاتا، عمران نے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ پی اے ٹو سیکرٹری وزارت دفاع۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس اسپیکنگ۔ اکرام صاحب سے بات کراؤ، عمران نے ایکس 2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، میں اکرام بول رہا ہوں جناب، چند لمحوں بعد سیکرٹری وزارت دفاع اکرام صاحب کی آواز سنائی دی۔ آپ کو یہ اطلاع تو مل گئی ہوگی کہ
کہ رات کو سر سلطان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے؟ عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یس سر، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی ہے، سیکرٹری اکرام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے میرے نمائندہ خصوصی علی عمران کو ہوش میں آنے کے بعد بتایا ہے کہ کارمن کے ساتھ پاکیزہ کا کوئی اہم دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ کس ٹائپ کا معاہدہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، معاہدہ تقریباً طے پا چکا ہے، صرف دستخط ہونے باقی ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے کارمن پاکیزہ کو جدید ترین دفاعی ریڈار کی ٹیکنالوجی منتقل کرے گا، ایسے ریڈار جن کی مدد سے دشمن کے تمام دفاعی ہتھیاروں کی نقل و حرکت کو نہ صرف چیک کیا جا سکتا ہے بلکہ ان ریڈارز کی مدد سے ان ہتھیاروں کو کمپیوٹرائز انداز میں کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جدید ترین ریڈارز کارمن سائنسدانوں کی ایجاد ہیں، ان کے تجربات انتہائی کامیاب رہے ہیں، اکرام صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ریڈارز پاکیزہ کے علاوہ کسی اور ملک نے بھی حاصل کیے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، بہت سے ملکوں نے ان کے حصول کے لیے معاہدے کیے ہیں اور بہت سے کر رہے ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک کافرستانی نے تو انہیں خرید بھی لیا ہے، اکرام صاحب نے جواب دیا۔ آسٹریا کا اس سلسلے میں کیا رول ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آسٹریا؟ اس کا رول کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں سر، سیکرٹری اکرام نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آسٹریا اس معاہدے میں کسی بھی وجہ سے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، آسٹریا کو اس معاہدے سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ویسے بھی آسٹریا اور کارمن کے تعلقات بے حد اچھے ہیں اور آسٹریا نے سب سے پہلے یہ ریڈار کارمن سے حاصل کیے ہیں، سیکرٹری اکرام نے جواب دیا۔ آپ کے خیال کے مطابق سر سلطان پر اس قاتلانہ حملے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے سر سلطان کو راستے سے ہٹا دینے سے کسی پارٹی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، البتہ سر سلطان نے گزشتہ ہفتے ایک دعوت کے دوران مجھے بتایا تھا کہ وہ ان دنوں اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکیزہ اور روسیہ سے آزاد ہونے والی مسلم ریاست قازقستان کے درمیان ایک اہم معاہدہ ہو سکے، لیکن اس سلسلے میں نامعلوم اطراف سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، لیکن اس بات کی انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، اکرام صاحب نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اکرام صاحب نے یہ نئی بات بتائی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو لامحالہ سر سلطان اس بارے میں بات کرتے۔ پہلے بلیسٹر کی رپورٹ مل جائے، پھر اس سلسلے میں مزید کوئی بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو عمران نے بلیسٹر سے کال ملائی۔ کیا رپورٹ ہے بلیسٹر؟ عمران نے بلیسٹر کی لائن پر آتے ہی اس سے پوچھا۔ عمران صاحب، لاگس کلاجنٹ میں موجود ہے، وہ گزشتہ 1 ماہ سے کلاجنٹ سے باہر نہیں گیا، اور یہ اطلاع حتمی طور پر درست ہے، میں نے اچھی طرح کنفرم کر لیا ہے، بلیسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عجیب گورکھ دھندا سا بن گیا ہے، مقامی آدمی جس کے چہرے پر نشان ہے وہ ملک سے باہر ہے اور آسٹریا کا لاگس وہاں موجود ہے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اسے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اسپیشل ہسپتال، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی صاحب سے بات کریں؟ عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صدیقی صاحب، میں سر سلطان سے فوری طور پر ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ بہتر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد سر سلطان کی دھیمی سی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ سر سلطان کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے وہاں فون کی لائن بھی دے دی گئی ہے، شاید صدر مملکت نے سر سلطان کی خیریت معلوم کی ہوگی۔ عمران بول رہا ہوں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عمران نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر صدیقی کا کہنا ہے کہ ابھی کم از کم 2 ہفتے مجھے یہیں پر رہنا پڑے گا، سر سلطان نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صدیقی کا بس چلے تو اپنے مریضوں کو یہاں ساری عمر رکھ لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو سر سلطان بھی دھیمے سے ہنس پڑے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نے آسٹریا سے یہ بات کنفرم کر لی ہے کہ لاگس وہاں پر موجود ہے، وہ 1 ماہ سے ملک سے باہر نہیں گیا، اس لیے آپ پر حملہ کرنے والا لاگس نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جس معاہدے کی آپ نے بات کی تھی، اس سلسلے میں سیکرٹری وزارت دفاع اکرام صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ اس میں آسٹریا کی کسی صورت میں بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اکرام صاحب نے بتایا کہ آپ نے 1 ہفتہ پہلے کسی دعوت میں انہیں بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ پاکیزہ اور روسیہ کی 9 آزاد مسلم ریاست قازقستان کے درمیان کوئی معاہدہ کرا دیں، لیکن نامعلوم اطراف سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ بات درست ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، وہ معاہدہ تو 3 روز پہلے بھی ہو بھی چکا ہے۔ یہ معاہدہ بجلی کی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں تھا،
کاغستان کے ساتھ تعلقات پر روسیہ رکاوٹ بن رہا تھا، لیکن میری کوشش کی وجہ سے روسیہ نے بھی اس معاہدے پر آبجیکشن ختم کر دیا۔ اس طرح معاہدہ ہو گیا، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے ذہن پر زور دیں، شاید کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے اس واردات کا کوئی کلیو مل جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ لاگس والی بات بھی میں نے اس لیے کر دی تھی کہ میں نے لاگس کو پہچان لیا تھا۔ اب اگر وہ یہاں آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہو، سر سلطان نے کہا۔ آپ سوچیں، ضرور، بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس میں آپ کی ذات رکاوٹ بنتی تھی، اس لیے آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، عمران نے کہا، اور پھر خدا حافظ کہہ کر اسے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا، کیونکہ معاملہ اس انداز میں الجھ گیا تھا کہ اس کا کوئی سرا ہی ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، وہ سرخ رنگ کی کار جس میں سر سلطان کی رہائش گاہ پر واردات کی گئی تھی مل گئی ہے۔ وہ اس وقت نارتھ زون پولیس اسٹیشن میں موجود ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کار انہوں نے ریلوے روڈ کے ایک ویران حصے میں کھڑی ہوئی پائی ہے، اور پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ کار چوری کی ہے۔ اصل میں یہ کار 2 روز پہلے گرافک آرٹ اسٹوڈیو کے باہر سے چوری کی گئی تھی، جس کی باقاعدہ رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ ویسے یہ کار گرافک آرٹ اسٹوڈیو کے مالک کی ہے، جولیا نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ جس جگہ سے یہ کار ملی ہے وہاں سے ملزموں کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے، عمران نے پوچھا۔ یس باس، لیکن وہاں کسی نے ملزموں کو نہیں دیکھا، وہ علاقہ خاصا ویران ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تلاش جاری رکھو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ معاملات مزید الجھتے جا رہے ہیں، بلیک زیڈو نے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔